بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1۔ اس خطبے میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آسمان و زمین کی خلقت کی ابتدا اور خلقت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ حج بیت اللہ کی عظمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ خطبہ حمد و ثناء پروردگار، خلقت عالم، تخلیق ملائکہ، انتخاب انبیاء، بعثت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت قرآن اور مختلف احکام شرع پر مشتمل ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص کا کمال زائد بر ذات صفات کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں ہے، اور جو بھی معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا جو سراسر خلاف توحید ذات ہے۔ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے، اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ غافل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا، اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی بغیر کسی فکر کے، جولانی کے، اور بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے، یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے، یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے، تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا، اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں، اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دی۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کے پہلے سے معلوم تھیں، اور وہ ان کے حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اسے ہر شے کی ذاتی اطراف کا بھی علم تھا، اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے، اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا، اور جس کی موجیں تہ باتیں تھیں، اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا، اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا تلاطم۔ اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی، اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا، اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا، اور پھر اسے حکم دے دیا کہ اس بحر زخار کو مت ڈالے،
اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزے کی طرح مت ڈالا اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے، جس کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف اور بلند عمارت کے مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک صوفگن چراغ اور ایک روشن مہتاب رواں کر دیا، جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ پھر اس نے بلند ترین آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، جن میں سے بعض سجدے میں ہے تو رکوع کی نوبت نہیں آتی ہے، اور بعض رکوع میں ہے تو سر نہیں اٹھاتے ہیں، اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں، بعض مشغول تسبیح ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے ہیں۔ سب کے سب وہ ہیں کہ نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ عقلوں پر سہو و نسیان کا، نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نہ دماغ میں نسیان کی غفلت۔ ان میں سے بعض کو وحی کا امین اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا ہے، جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقے میں ثابت ہیں اور گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کے اطراف بدن اقتار عالم سے وسیع تر ہیں اور ان کے کاندھے پائے ہائے عرش کے اٹھانے کے قابل ہیں۔ ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کی صفات کو جاری کرتے ہیں۔ وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں۔ تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت۔ اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لذدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضا بھی تھے اور جوڑ بند بھی۔ پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی اور اس قدر سخت کیا کہ کھن کھنانے لگی، اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی، کام کرنے والے اعضاء و جوارے بھی تھے اور حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی۔ اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد عناصر بھی، اور گرمی، سردی، تری، خشکی جیسے کیفیات بھی۔ پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی امانت کو واپس کرے اور اس کی محدودہ وصیت پر عمل کرے، یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی کرامت کا اقرار کر لے۔ چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ بھی کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اسے تعصب نے گھیر لیا
اور بدبختی غالب آ گئی، اور اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دے دیا، مگر پروردگار نے اسے غضب الہی کے مکمل استحقاق، آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر مہلت دے دی کہ تجھے روز وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسے گھر میں ساکن کر دیا جہاں کی زندگی خوشگوار اور مامون و محفوظ تھی، اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا، لیکن دشمن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا، اور انہوں نے بھی اپنے یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس طرح مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا، اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا۔ پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی، اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا، انبیاء کرام کا انتخاب۔ اس کے بعد اس نے ان کی اولاد میں سے ان انبیاء کا انتخاب کیا جن سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا، اس لیے کہ آخری مخلوقات نے عہد الہی کو تبدیل کر دیا تھا، اس کے حق سے ناواقف ہو گئے تھے، اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے تھے، اور شیطان نے انہیں معرفت کی راہ سے ہٹا کر عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا۔ پروردگار نے ان کے درمیان رسول بھیجے، انبیاء کا تسلسل قائم کیا تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمت پروردگار کو یاد دلائیں، تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمام حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں اور انہیں قدرت الہی کی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ سروں پر بلند ترین چھت، یہ زیر قدم گہوارہ، یہ زندگی کے اسباب، یہ فنا کرنے والی اجل، یہ بوڑھا بنا دینے والے امراض، اور یہ پے در پہ پیش آنے والے حادثات، اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو نبی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا ہے۔ ایسے رسول بھیجے ہیں جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت۔ ان میں جو پہلے تھا اسے بعد والے کا حال معلوم تھا، اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہچنوا دیا تھا، اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے، آباء و اجداد جاتے رہے اور اولاد و احفاد آتے رہے۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود مبارک تھی۔ اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا، اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریعے سب کو گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے بلند کر لیا۔ آپ کو مصائب سے نجات دلا دی اور نہایت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا، اور امت میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا، کہ انہوں نے بھی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو۔ قرآن اور احکام شرع، انہوں نے تمہارے درمیان تمہارے پروردگار کی کتاب کو چھوڑا ہے جس کے حلال و حرام، فرائض و فضائل، ناسخ و منسوخ، رخصت و عزیمت، خاص و عام، عبرت و امثال، مطلق و مقید، محکم و متشابہ سب کو واضح کر دیا تھا، مجمل کی تفسیر کر دی تھی، گتھیوں کو سلجھا دیا تھا۔ اس میں بعض آیات ہیں جن کے علم کا عہد لیا گیا ہے
اور بعض سے ناواقفیت کو معاف کر دیا گیا ہے۔ بعض احکام کے فرض کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور سنت سے ان کے منسوخ ہونے کا علم حاصل ہوا ہے۔ یہ سنت میں ان کے وجوب کا ذکر ہوا ہے، جبکہ کتاب میں ترک کرنے کی آزادی کا ذکر تھا۔ بعض احکام ایک وقت میں واجب ہوئے ہیں اور مستقبل میں ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے محرمات میں بعض پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے اور بعض گناہ صغیرہ ہیں جن کی بخشش کی امید دلائی گئی ہے۔ بعض احکام جن کا مختصر بھی قابل قبول ہے اور زیادہ کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ذکر حج بیت اللہ۔ پروردگار نے تم لوگوں پر حج بیت اللہ کو واجب قرار دیا ہے، جسے لوگوں کے لیے قبلہ بنایا ہے، اور جہاں لوگ پیاسے جانوروں کی طرح بے تابانہ وارد ہوتے ہیں اور ویسا انس رکھتے ہیں جیسے کبوتر اپنے آشیانے سے رکھتا ہے۔ حج بیت اللہ کو مالک نے اپنی عظمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے اکان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس نے مخلوقات میں سے ان بندوں کا انتخاب کیا ہے جو اس کی آواز سن کر لبیک کہتے ہیں اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے مواقف میں وقوف کیا ہے اور طواف عرش کرنے والے فرشتوں کا انداز اختیار کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی عبادت کے معاملے میں برابر فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور مغفرت کی وعدہ گاہ کی طرف تیزی سے سبقت کر رہے ہیں۔ پروردگار نے کعبے کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ اس کے حج کو فرض کیا ہے اور اس کے حق کو واجب قرار دیا ہے۔ تمہارے اوپر اس گھر کی حاضری کو لکھ دیا ہے اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جس کے پاس بھی اس راہ کو طے کرنے کی استطاعت پائی جاتی ہو۔